اہل سنت زندہ باد، اہل سنت الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماہ ذوالقعدہ کا آخری عشرہ جو ہے چل رہا ہے، اور جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوگا ماہ ذوالحج کی آمد ہو جائے گی، اور ماہ ذوالحج جو ہے ایسا مہینہ ہے کہ جو بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جہاں پر حج ادا کیا جاتا ہے تو وہیں پر دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی پیاری سنت مبارکہ بشکل قربانی بھی ادا کی جاتی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ماہ ذوالحج جو ہے ایسا مہینہ ہے کہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ جو ہے ماہ ذوالحج کا بھی مہینہ ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والفجر وليال عشر، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی قسم فرمائی ہے، اس سے مراد جو ہے ماہ ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، یعنی 1 تاریخ سے 1 رات سے 10ویں تاریخ تک جو 10 راتیں ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ماہ ذوالحج کی یہی 10 راتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ولیال عشر، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ یہ فضیلت، یہ جو عظمت اس مہینے کو حاصل ہو رہی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 10 ایام جو ہیں، 10 راتیں جو ہیں، یہ ایسی ہیں، اس کے دن ایسے ہیں کہ مسلمان جو ہے ان 10 دنوں میں حج کے اعمال میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی جو حاجی مکہ معظمہ پہنچ چکے ہوتے ہیں وہ حج کے اعمال میں جو ہے مشغول ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھا کر یہ ہم اور آپ کو بتا دیا کہ ماہ ذوالحج کا جو مہینہ ہے یہ بہت ہی برکت والا، بہت ہی عظمت والا
بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حدیثوں کی کتابوں میں جو کتابیں حدیث پاک کی ہیں ان کے اندر اس مہینے کی فضیلت میں بہت حدیثیں آئی ہیں۔ یعنی میرے آقا نے کثیر تعداد میں اس مہینے کی فضیلت بیان کی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ماہ ذوالحج کے جو 10 ایام ہیں، یہ 10 ایام ایسے ہیں کہ جب مسلمان کوئی عمل کرتا ہے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور دنوں کے مقابلے میں۔ تو جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ جب میرے آقا نے ماہ ذوالحج کے 10 ایام کی فضیلت بیان کی تو صحابہ اکرام نے سوال کر لیا، پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں نکلنا یعنی جہاد کے لیے جو مجاہد نکلتا ہے، جو جہاد میں جاتا ہے، کیا ان ایام میں کوئی جہاد کرتا ہے اور دنوں میں بھی جہاد کرتا ہے؟ کیا دونوں کے مقابلے میں کون فضیلت والا زیادہ ہے، یا جہاد ان ایام کے اعمال کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائی سنو، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جہاد بھی نہیں، یعنی ان ایام میں اعمال کرنا دیکھو کتنا بلندی کا مقام رکھتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جہاد بھی ان ایام کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جہاد بھی ان ایام کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے مولا کو ان ایام میں عبادت اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے کہ اگر کوئی شخص اور دنوں میں جہاد میں جاتا ہے اور اس جہاد کو ان ایام کے مقابلے میں لایا جاتا ہے تو وہ جہاد ان ایام کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور آگے ارشاد فرمایا، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا یہ عمل افضل ہے۔ یعنی جو مجاہد جنگ میں گیا، جہاد کے لیے گیا اور واپس آ گیا، تو اب اس کا یہ جہاد ان ایام کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر وہ راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تب اس کا وہ عمل ان ایام کے مقابلے میں آ سکتا ہے، افضل ہو سکتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ ماہ ذوالحج کے جو 10 ایام ہیں اور جو 10 راتیں ہیں، اس میں نیک عمل کرنا، اچھے اعمال بجا لانا بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے، بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اور ان 10 ایام میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ میرے مولا کو بہت ہی پسند ہے، وہ میرے مولا کو بہت ہی پسند ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ نے ایک واقعہ لکھا اور اس واقعہ کو روایت کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اب آپ واقعہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں
ایک شخص جو ہے وہ گانا سننے کا بہت ہی زیادہ شوقین تھا۔ ایک شخص ایسا تھا میرے آقا کے زمانے میں جو گانا بہت شوق سے جو ہے وہ سنا کرتا تھا، اور جیسے ہی ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آتا صبح سے جو ہے وہ فوراً روزے رکھنا شروع کر دیتا۔ یعنی پورے سال جو ہے ماہ ذوالحجہ کے علاوہ جو ایام ہوتے تھے اس میں جو ہے وہ ناچ اور گانوں میں مشغول رہا کرتا تھا، مگر جیسے ہی ماہ ذوالحجہ کا چاند ہوتا وہ تمام کاموں کو چھوڑ دیتا، یعنی جو ناچ گانے کا اس کو شوق تھا اس کو وہ وہیں پر بند کر دیتا اور جو ہے روزے میں وہ مشغول ہو جاتا۔ اس کی اطلاع جو ہے جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ ایک شخص ایسا ہے، تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا، یعنی اپنے دربار میں اس کو طلب کیا۔ میرے آقا نے اس شخص کو میرے آقا نے بلا لیا۔ اب وہ شخص جب میرے آقا کے دربار میں آیا اور جب حاضر ہوا تو میرے آقا نے فرمایا کہ آخر وجہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے کہ تم اور دنوں میں گانا کثرت سے سنتے ہو، ناچ گانے میں مشغول رہتے ہو، مگر جیسے ہی ماہ ذوالحجہ کا چاند نکلتا ہے روزے کی کثرت کرنا شروع کر دیتے ہو، آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں اس شخص نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں۔ یعنی اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو ماہ ذوالحجہ کے 10 ایام ہیں یہ عبادت کے ایام ہیں، یہ حج والے دن ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ یعنی جو حاجی عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں، مزدلفہ میں جو دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ شخص اپنی تمنا ظاہر کر رہا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ ان حاجیوں کی دعا میں جو ہے ایک دعا میری بھی ہو جائے اور ان کے صدقے میں جو ہے میری بھی دعا قبول ہو جائے۔ اس لیے جو ہے میں تمام گناہ والے کام کو چھوڑ کر جو ہے میں روزے میں مشغول ہو جاتا ہوں، عبادتوں میں مشغول ہو جاتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگتا ہوں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب اس شخص نے اپنی اس تمنا کو ظاہر کیا، اپنی تمنا کو بتایا، تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو، یعنی تم ماہ ذوالحجہ میں جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے عوض تم کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے نوجوان، اے شخص جو تو دنیا کے تمام برے کاموں کو چھوڑ کر ماہ ذوالحجہ کے مہینے میں عبادت میں لگ جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس پر اللہ تعالی جو ہے تجھ کو ہر روزے کے عوض 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا کہ اے نوجوان، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب اللہ تعالیٰ تجھ کو عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں، یہ 10 ایام جو ہے اور دنوں کی طرح گزارنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان 10 ایام میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اب میرے آقا نے اس کو یہ انعام عطا فرما دیا، میرے آقا نے اس کو یہ بتا دیا کہ تیرے ہر روزے کے عوض جو ہے اللہ تعالیٰ اتنا اتنا انعام تجھے عطا فرماتا ہے۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جو شخص ان 10 ایام کی عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، جو شخص ان 10 ایام کی یعنی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک
جو 10 ایام کی عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، عزت کرنے اور قدر کرنے کا مطلب یہ کہ جو ان 10 ایام میں فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ جو ہے نفلی عبادتیں کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے 10 انعام عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو شخص ماہ ذوالحجہ کے چاند نکلنے سے 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک جو ہے جو فرائض کو بھی ادا کرتا ہے، واجبات کو بھی ادا کرتا ہے، اور واجبات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے 10 انعام عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام اللہ تعالیٰ اس شخص کو یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کی عمر میں جو ہے برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی عمر میں، یعنی جو ان 10 ایام کی عظمت قدر کرتا ہے، عظمت بجا لاتا ہے، اس کو اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا انعام جو ہے اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور چوتھا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یعنی یہ 10 ایام جو ہے جب کوئی اس کی عزت بجا لاتا ہے، قدر کرتا ہے، تو یہ 10 ایام جو ہے اس کے زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور پانچواں جو انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور چھٹا انعام نزع میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی جب انسان کی جان نکلنے والی ہوتی ہے اس کو نزع کا عالم کہا جاتا ہے، اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا پورا جو دار و مدار ہے اسی پر رکھا ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف جو ہے شیطان ہوتا ہے تو دوسری طرف جو ہے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور شیطان کہتا ہے کہ تو مجھ کو خدا کہہ دے تو میں تجھ کو یہ پانی پلا دوں گا، کیونکہ اس وقت جو ہے انسان کو بہت ہی زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے۔ تو ایسے عالم میں اگر میرے رب کا فضل نہ ہو تو انسان ایمان کے ساتھ جو ہے دنیا سے نہیں جا پاتا ہے۔ تو ایسے وقت کی تیاری کے لیے جو ہے ہمیشہ رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسے ایام میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے، ہم دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے جائے۔ تو چھٹا جو انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ نزع میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور ساتواں انعام ظلمت میں روشنی عطا فرماتا ہے۔ یعنی جب قبر کی اندھیری رات ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نور کا انتظام پیدا فرما دیتا ہے۔ اور آٹھواں انعام جب میزان ہوگا، یعنی ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں وزن پیدا فرما دیتا ہے، یعنی نیکیوں والا جو پلہ ہوتا ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اور نواں انعام جو ہے اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے کہ دوزخ کے طبقات سے نجات عطا فرماتا ہے، یعنی جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ اور 10واں انعام جنت کے درجات پر عروج عطا فرما دیتا ہے، یعنی جنت کے اندر جو درجات ہیں بلند سے بلند درجہ جو ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو ماہ ذوالحجہ کے 10 ایام کی عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے۔ جو ماہ ذوالحجہ کے ایام کی عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ 10 انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ 10 انعام عطا فرماتا ہے۔ اور یہ 10 انعام جو ہے ایسے انعام ہے کہ اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ماہ ذوالحجہ کے جو 10 ایام ہیں اس کی عزت کرنے کی کوشش کرے، اس کی قدر کرنے کی کوشش کرے۔ اور عزت قدر کرنے کا مطلب یہ ہے، مراد یہ ہے کہ ان 10 ایام میں جو ہے
فرائض بھی ادا کیے جائیں، واجبات بھی ادا کیے جائیں، اور واجبات کے ساتھ ساتھ جو ہے نفلی عبادتیں بھی کی جائے، یعنی 5 وقتہ نماز بھی ادا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی تعلیمات ہیں اس پر بھی عمل کیا جائے۔ اگر ہم نے ان 10 ایام کی عزت کر لی، قدر کر لی، تو اللہ تعالی ہم اور آپ کو یہ 10 انعام عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخنوں سے نہ لے، یعنی نہ ترشوائے۔ اب جو شخص، حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو چاند نکلنے سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لے تب تک جو ہے نہ ناخن ترشوائے نہ بال بنوائے، ان سب چیزوں کو جو ہے چھوڑ دے۔ کب تک؟ جب تک قربانی نہ کر لے، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جب قربانی کر لے، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے بال کو بنوائے اور اپنے ناخن کو تراشے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھنی زیادہ ضروری ہے کہ یہ کام جو ہے شریعت کے اندر مستحب ہے، یہ کام شریعت کے اندر مستحب ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے جیسے بہت دنوں سے وہ بال یا منہ زیر ناف یا ناخن نہیں تراش سکا، اور وہ یہ انتظار کرتا ہے کہ میں قربانی کر لوں تب ان سب چیزوں کو بنواؤں، اور 40 دن ہو جائے گا، یعنی 40 دن پورا ہو جائے گا، تو اب 40 دن پورا ہونے کی وجہ سے وہ شخص جو ہے گناہگار ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے 40 دن ناخن نہیں کاٹتا ہے، 40 دن کوئی شخص جو ہے ناخن نہیں کاٹتا ہے یا منہ زیر ناف نہیں بناتا ہے، تو وہ شخص جو ہے گناہگار ہوتا ہے۔ اور اب ایک مستحب کو عمل کرنے کے لیے شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ تم گناہ والے کام کرو۔ تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کے سامنے ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ ان 10 ایام میں بال اور ناخن کو نہیں تراشتا ہے تو 40 دن پورے ہو جاتے ہیں، تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بال جو ہے ناخن جو ہے اس کو تراش لے، تاکہ مستحب کی وجہ سے گناہ میں مبتلا نہ ہو، مستحب کی وجہ سے گناہ میں مبتلا نہ ہو، اور اس کی وجہ سے جو ہے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی اگر مجبوری کے تحت اس نے جو ہے بال یا ناخن کو تراش لیا، تو اب تراشنے کی وجہ سے جو ہے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ کام جو ہے مستحب ہے، یہ کام مستحب ہے۔ مگر یہ خیال رکھنا ہے کہ مستحب کی ادائیگی کے لیے ہم کو گناہ میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ 40 دن پورا ہو جائے گا ان 10 ایام کے اندر میں، تو آپ کے لیے یہ پہلے بنتا ہے کہ آپ پہلے ناخن اور بال کو تراش لیں، تاکہ جو ہے آپ گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اور جو شخص قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو شخص قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، اور اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ وہ جانور خرید کر یا بڑے جانور میں حصہ لے کر وہ قربانی کر سکے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ ان 10 ایام میں جو ہے بال، ناخن اور منہ زیر ناف کو نہیں بناتا ہے، اور قربانی کے بعد یعنی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ ان سب چیزوں کو بنواتا ہے، تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے اگر قربانی کرنے کا ارادہ ہے
تب بھی جو ہے آپ اس پر عمل کریں، اور اگر قربانی کرنے کا نہیں ارادہ ہے یا آپ قربانی کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں تب بھی آپ اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا